بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، شرک دین کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ کہ جس کی کوئی معافی روز قیامت نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے جانتے بوجھتے شرک کیا ہے اور اس کا کوئی عذر آپ نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے یہ فیصلہ کر دیا شرک ہے کیا، شرک کیسے پیدا ہوا، شرک کے بارے میں جو کچھ سوالات آپ لوگوں کے قلوب و اذہان میں اٹھتے ہیں آج غامدی صاحب سے پوچھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں اس میں سابق وہاں سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام کا جب ہم کسی کو تعارف پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کا آپ مطالعہ کریں، سب سے پہلی چیز جو اسلام کے مطالعے میں سامنے آتی ہے وہ شرک کی نفی ہے۔ ہر جگہ پہ شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا، کہا گیا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو قیامت میں معاف نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں شرک ہے کیا دین کی نظر میں، اور یہ اتنا بڑا گناہ کیسے بن گیا کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت میں ہم مغفرت تک نہیں کریں گے۔ ہم جب اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو مذہب کا مقدمہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہمارا یہ قطعی علم ہے کہ ہم مخلوق ہیں، یعنی انسان کی حیثیت سے ہم اپنے خلق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے ہمیں کسی استدلال کی ضرورت ہے، یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس سے لازمی طور پر کچھ چیزیں عقلی لحاظ سے ماننا ضروری ہو جاتی ہیں، ٹھیک، اور ان میں جو اصول یا جو قاعدہ ہمارے شعور کی ساخت کے اندر ودیت ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی فعل ہوا ہے تو اس کا فاعل ہونا چاہیے۔ چنانچہ خلق کا فعل جب ہم مشاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ ہمارا خالق ہے۔ اس خالق کو ہم تلاش کرتے ہیں، اس میں ہمارے سامنے انبیاء علیہ السلام کی دعوت آتی ہے۔ اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ خالق کی حیثیت سے دوسرے مباحث کیا ہیں، فلسفیانہ طور پر کیا چیزیں کہی گئی ہیں، الحاد کیا جواب دیتا ہے۔ اس وقت کیونکہ شرک زیر بحث ہے تو بنیادی بات کو جاننے کے بعد کہ میرا عقلی شعور مجھے پروردگار کے پیغمبروں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور ان سے میں اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے شعور نے جس خالق کو ماننے کے لیے مجھے مجبور کر دیا ہے، کیونکہ خلق کو میں نے دیکھا اور میرے شعور کی ساخت میں یہ چیز ودیت ہے کہ جہاں فعل ہوگا وہاں اس کا فاعل ہونا چاہیے۔ لہٰذا اب وہ خالق کون ہے اس کا تعارف آپ کرا رہے ہیں تو میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کی بارگاہ میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو خالق کا تعارف کرایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ خالق ایک حی و قیوم ہستی ہے، وہ اس کائنات میں کار فرما کوئی قوت نہیں ہے، وہ کوئی مجہول علت العلل نہیں ہے، وہ کوئی محرک اول نہیں ہے محض، بلکہ وہ ایک زندہ جاوید ہستی ہے، حی و قیوم ہستی ہے۔ اس ہستی کی یہ اور یہ صفات ہیں، یہ اس کے سنن ہے، اس ہستی کا تمہارے ساتھ براہ راست تعلق ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اور وہی ہے کہ جو اب تمہارے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے تم کو جواب دہ بھی ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان جب پیغمبروں کی ہدایت کو سنتے ہیں اور پیغمبروں کی ہدایت کی بنیاد پر ہم خالق کو مانتے ہیں تو ہم در حقیقت ایک شخصیت کے اوپر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، یعنی وہ شخصیت جو زندہ ہے، وہ شخصیت جو اپنے وجود میں قائم ہے، وہ شخصیت جس کا ارادہ اس کائنات میں ظہور پذیر ہوا ہے، وہ شخصیت جو سمیع و علیم ہے، وہ جو عزیز و حکیم ہے۔ ٹھیک، یعنی ایک ایسی شخصیت جس کی صفات کا ہمیں تعارف کرایا جاتا ہے، جس کی معرفت ہمارے اندر پیدا کی جاتی ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق بیان کیا جاتا ہے کہ تم اس کے عبد ہو اور وہ تمہارا معبود ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے کہ اس خالق ہی نے تم کو بنایا ہے، اسی خالق نے تمہاری ربوبیت کا اہتمام کیا ہے، وہی تمہارا آقا ہے، وہی اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ جس طرح اس نے تمہیں بنایا ہے اسی طرح اس پوری کائنات کو بھی اسی نے وجود بخشا ہے، اور اب اس کائنات میں اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اگر خالق وہی ہے، اگر رب وہی ہے، اگر اس کائنات کا بادشاہ وہی ہے تو پھر اسی کو معبود بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یعنی ہمارا اگر غلامی کا تعلق، عبدیت کا تعلق کسی سے قائم ہے اور وہ ہماری پیدائش کے ساتھ قائم ہے، ہمارے وجود سے قائم ہے، تو وہ اس کائنات کا وہی خالق ہے
جس کا تعارف پیغمبروں نے کرایا ہے، جس کی معرفت اس کی کتابیں پیدا کرتی ہیں۔ جب یہ بنیادی بات ہمارے ایمانیات کا حصہ بن جاتی ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کے نظم میں کیا کوئی اور بھی ہے جس کا کوئی حصہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انبیاء علیہ السلام نے یہ دیا ہے کہ خدا کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ ٹھیک، یعنی لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اور کوئی ہستی ایسی موجود ہی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ تصور بھی کیا جائے کہ وہ ہماری معبود ہو سکتی ہے۔ چنانچہ صرف اللہ ہے جو ہمارا معبود ہے۔ یہ بات مانتے ہی یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ ہی معبود ہے تو پھر وہی سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے جواب میں پھر کیسے یہ جانا جائے کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کی جگہ جگہ وضاحت کی ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید میں جو مضمون تذکیر کے پہلو سے سب سے بڑھ کر بیان ہوا ہے وہ آخرت کی منادی ہے، اور دین کی ہدایت کے باب میں جس مضمون کو قرآن مجید نے 10 مرتبہ مختلف پیرایوں میں دہرا دیا ہے وہ توحید کا مضمون ہے۔ ایک پروردگار، ایک رب، ایک اس کائنات کا بادشاہ، اس کی ذات صفات کا تعارف کرا کے وہ ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ جو پیغمبر آئے ہیں، جتنے پیغمبر بھی ہم نے بھیجے ہیں، ان کی دعوت 2 لفظوں میں بیان کی ہے تو وہ کیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے بندے بن کر رہو، اس کے لیے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ لا الہ غیرہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا کلمہ بن گیا، تو یہ کلمہ کلمہ توحید ہے۔ چنانچہ پھر شرک کو قرآن مجید متعارف کراتا ہے، یعنی یہ مثبت بیان تھا جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر منفی بیان بھی لوگوں کے سامنے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہی سوال پیدا ہوا، اس کے لوگوں نے جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ ہدایت دے کر بھیجا تھا، ایک عرصے تک لوگ اس ہدایت پر قائم رہے، پھر انہوں نے شرک ایجاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ اگلا سوال ہے کہ وہ کیسے ایجاد کرنا شروع کر دیا، کن صورتوں میں کیا، اس کے اسباب کیا ہیں، عوامل کیا ہیں، لیکن پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ تو شرک کی تعریف میں نے اپنی کتاب میزان میں کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ شرک میں 2 پہلو ہیں جس کو بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ ایک یہ کہ کسی چیز کو بھی آپ خدا کی ذات سے مانیں گے یا خدا کو اس کی ذات سے مانیں گے، تو یہ سری شرک ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے سورہ اخلاص میں، جو توحید کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس طرح بیان کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، یعنی جب پہلے یہ بتا دیا کہ لوگوں کو یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ یگانہ ہے، اس کے ساتھ کسی پہلو سے کوئی مماثلت کسی کی قائم نہیں کی جا سکتی۔ یہ جب ایک مثبت بیان دیا تو اس کے بعد اگلی بات کیا کہی کہ وہی سب کا سہارا ہے، اور وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا۔ یہ جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے یہ تفہیم کے لیے ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں جب کوئی چیز کسی سے صادر ہوتی ہے تو شخصیات کے باب میں جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ تعلق اصل میں ولادت ہی کا تعلق ہے، اور یہی تعلق جب فلسفیانہ طور پر شرک کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تو پیدا ہوا۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں جب یہ چیز پیدا ہوئی تو ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا گیا، اور جب سیدنا مسیح کے بارے میں ہمارے ہی بھائی مسیحی اس میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا، اچھا، نہ اس سے کوئی ذات صادر ہوئی ہے نہ وہ کسی کی ذات سے صادر ہوا ہے۔ یہ تو پہلی بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی اس کی ذات کا ہمارے ساتھ تعلق پیدا کیسے ہوا؟ اس نے خلق کیا، تو اس خلق میں کیا کوئی اس کا شریک ہے؟ اب ظاہر ہے مجھے خلق کیا، آپ کو خلق کیا، سینکڑوں ہزاروں مخلوقات وجود پذیر کی، پھر یہ پوری کائنات، یعنی یہ کائنات، اور پھر بتایا کہ اس کے علاوہ 6 اور بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ خلق میں یہ جو خلق کا عمل ہوا ہے کیا کسی اور کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ نہیں، اس میں ادنا درجے میں بھی کسی کا ہاتھ نہیں، اللہ الخلق، وہ بدیع السماوات والارض ہے،
زمین و آسمان کو، اس کائنات کو، ان سب عوالم کو وہی وجود میں لایا ہے، وہی ہے کہ جس نے ان کو اس صورت میں پیدا کر دیا ہے، تمہارا بھی وہی خالق ہے۔ اس خلق میں یعنی جب یہ سب کچھ پیدا کیا جا رہا ہے یا پیدا کیا گیا ہے یا آگے اس میں یزید و فی الخلق ما یشاء کے طور پر پیدائش کا عمل ہو رہا ہے، اس میں کسی کا کسی درجے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ بتا دیا۔ آگے پھر یہ بتایا کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی یہ بن گیا سب کچھ، جب یہ بن گیا تو اب اس کا نظام چلایا جاتا ہے، تدابیر امور، یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ سورج، چاند، ستارے ایک نظم میں بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر کچھ قوانین کار فرما ہے، تو یہ امر ہے۔ یہی امر میری ذات سے بھی متعلق ہے، یعنی میرا بھی ایک مادی وجود ہے، میرا ایک روحانی وجود بھی میرے اندر ہے، یہ سب کچھ کسی کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی کوئی ہستی ہے جو اس پورے نظم کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ اگرچہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، لیکن یہ اسی طرح ہے جیسے ہم خودکار مشینوں کو دیکھتے ہیں۔ تو خلق کا امر، اور پھر یہ کہ جو تاثیرات ظہور پذیر ہو رہی ہیں، جو افعال انجام پا رہے ہیں، جس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں، جو سنن اس دنیا میں کار فرما ہے، یہ سب جو کچھ بھی ہے اس کے لیے قرآن مجید کی جامع تعبیر ہے امر، یعنی اس کا نظم کون چلا رہا ہے، کیا اس میں کوئی شریک ہے؟ فرمایا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس طرح گویا شرک کی تعریف یہ ہوئی کہ خدا کی ذات میں کسی کو ساجی مانا جائے، خدا کی صفات میں، یہ صفات کیا ہیں؟ خلق اور امر، اس کے اندر کسی بھی درجے میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ خلق میں کوئی شریک ہے نہ امر میں کوئی شریک ہے۔ آپ خلق میں ادنا درجے میں کسی کو شریک مانیں گے تو یہ بھی آخری درجے کا جرم ہوگا، اور اگر امر میں مانیں گے تو یہ بھی آخری درجے کا جرم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ تعلیم ہے جو انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، یعنی میں نے جس خالق کو پہچاننا چاہا، جس خالق کے بارے میں میری عقل نے مجھے متوجہ کیا اور میں اس کا تعارف حاصل کرنے کے لیے نکلا، پیغمبروں کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جب مجھے ہدایت نصیب ہوئی تو انہوں نے اس طریقے سے مجھے ذات باری کا تعارف کرایا، یعنی وہ ایک ہستی ہے، صاحب صفات ہے، اس کا ارادہ اس کائنات میں کار فرما ہے، وہی تنہا ہے جو تمہارا رب ہے۔ مختلف طریقوں سے مجھے اس کی معرفت بتائی، اس کی پہچان بتائی، اور اس کے ساتھ منفی طور پر، یہ تو ایجابی بیان تھا، منفی طور پر مجھے متنبہ کیا کہ تم کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی ذات میں کسی کے صدور کو ماننا اور امر یا خلق میں کسی کو ساجی ماننا، تو یہ شرک کی تعریف ہے۔ اچھا غم صاحب، جو بنیادی آپ نے پریمیسز قائم کیا کہ مثال کے طور پہ ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک وجودی حقیقت ہے، نہیں ایسی حقیقت کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے، چونکہ خود تخلیق کا عمل ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ہم خود کر رہے ہوتے ہیں تخلیق کا عمل، تو ہم مخلوق ہیں، بنائے گئے ہیں، خالق کا تصور پیدا ہوتا ہے، عقل کہتی ہے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دین یہ کہتا ہے کہ وہ خالق کون ہے، پیغمبروں نے آ کے بتا دیا۔ اب یہ جو آگے کا عمل ہوتا ہے کہ لوگ خالق کا ساجی، سبارڈینیٹ، ساتھی کسی کو گرداننا شروع کر دیتے ہیں، تو اس پر دین کی اتنی زیادہ مذمت، اتنی زیادہ نفی، اتنی زیادہ سختی اور شدت کیوں؟ یعنی غلطی انسان کو لگ جاتی ہے، دین کے فہم میں لگ جاتی ہے، بعض اور چیزوں میں لگ جاتی ہے، اتنی بڑی برائی اور اتنا بڑا گناہ یہ کیسے بن جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر خالق کا انکار نہیں ہو رہا ہوتا، خالق کو مان کر اگلا ایک قدم اٹھایا جا رہا ہوتا۔ کہ یہ آپ نے جو تعبیر اختیار کی نا، غلطی انسان کو لگ جاتی ہے، غلطی جہاں لگنے کا امکان ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ رویہ بھی نہیں۔ اچھا، یہاں غلطی لگنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، یعنی غلطی لگنے کا امکان تو وہاں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کر دی، ٹھیک، اس کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی، اس کی کوئی گنجائش ہی اللہ نے نہیں چھوڑی، یعنی پیغمبروں نے تو آ کے منادی ہی اسی توحید کی ہے، کوئی ادنا درجے میں بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے کسی شرک کی کبھی تعلیم دی ہو۔ آپ تورات کو پڑھ لیں، آپ انجیل کو پڑھ لیں، آپ زبور کو پڑھ لیں، انبیاء کے صحائف کو پڑھ لیں، اور اس وقت قرآن مجید کو پڑھ لیں، ٹھیک، تو غلطی کیسے لگی؟ یعنی قرآن مجید کو سمجھنے میں کوئی غلطی لگ گئی ہے؟ یہ تو کوئی ایک آیت نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے، یہ کوئی چلتے ہوئے بات کہنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل موضوع ہے۔ اس کو ایک ایک طریقے سے وہ جو قرآن کے الفاظ ہیں ولی یقولو درستہ، کہ تم نے تو گس ڈالا ہے اس کو، تو یہاں تو معاملہ یہی ہے،
یعنی تصریف آیات سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف پیرایوں سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ کا کسی درجے میں کوئی شریک نہیں، یہاں تک کہ جس طرح کہ میں نے قرآن مجید میں ترتیب جس طرح سے صورتیں دی گئی ہیں اس کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا کہ قرآن کا اپنے مضمون کے لحاظ سے خاتمہ ہوا ہے سورہ اخلاص پر، اس کے بعد تو اصل میں 2 دعائیں ہیں، قرآن کا حصہ ہیں لیکن ان کی حیثیت آخری دعا کی، ٹھیک، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ مضمون کے لحاظ سے جو سورہ پر ختم ہوا سورہ اخلاص ہے، اسی کو دیکھ لیجئے، یعنی اس پوری سورہ میں جتنی بات میں نے بیان کی ہے یہی ہر آدمی کو چند جملوں کے اندر سمجھا دی گئی ہے۔ اس سورہ کو قرآن کا آخری اعلان قرار دیا گیا ہے۔ آپ جس وقت قرآن مجید یا دین کا تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں دین توحید ہے، تو اس وجہ سے غلطی کہاں لگی ہے کسی آدمی کو، پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسرے غلطی کیسے لگتی ہے؟ وہ اپنا سفر خود کر رہا تھا، یعنی اس نے اپنی فطرت کی روشنی میں خالق کو تلاش کرنا چاہا، ٹھیک، وہ اپنا سفر خود کر رہا تھا۔ اس میں دیکھیے، اس میں یہ بات کہ اس کائنات میں جو خلق کا میں فعل دیکھ رہا ہوں اس کا خالق ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اس کے خالق متعدد ہیں، یہ کہاں سے نکلے گا؟ یعنی اس میں غلطی لگنے کا کیوں امکان ہے؟ خلق بھی تو متعدد ہے، ہم سب جانور بھی پیدا ہو رہے ہیں، میں بھی پیدا ہو رہا ہوں، تو پھر اس میں استدلال کرے گا نا جی، وہ کیا استدلال کرے گا؟ یعنی ان میں جتنے جانور پیدا ہو رہے ہیں کیا فی الواقع خلق کا عمل مختلف ہو گیا ہے؟ خلق کا عمل ہی ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں جو بات بھی وہ کہے گا زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا کہ ہو سکتا ہے متعدد ہونا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ اس نے کیسے کہہ دیا کہ ہے؟ ہاں یہ اہم بات، یعنی اس کا اگر اس معاملے میں کوئی امکانی جگہ تھی تو اس کو واقع میں بدلنے کے لیے تو یا خبر چاہیے یا قطعی استدلال چاہیے۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدھا سیدھا افتراء ہے، یہ اصل میں جھوٹی بات کرنا ہے۔ انسان بعض اوقات جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی جسارت ہے کہ اس سے بڑے گناہ کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، یعنی ایک آدمی نے اپنی طرف سے خدا بنا دیا، اپنی طرف سے کسی کو خدائی میں شریک قرار دے دی۔ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ وہ سائل کی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا، اس سے آگے اس کو کچھ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ٹھیک، لیکن کیا جن لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے شرک کو ایجاد کیا ہے یا شرک کیا ہے یا شرک کے جرم کا ان سے ارتکاب ہوا ہے، وہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں؟ ہم دیکھیے الحاد پر گفتگو کرتے ہیں تو ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تو حق کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، میں اس استدلال پر بھی مطمئن نہیں ہو سکا کہ اس کائنات کا پروردگار ہے، میں اس کی نفی بھی نہیں کرتا۔ جی، تو ہم کہتے ہیں نا یہ ایگنوسٹک ہے، جی مترجم، یعنی یہ اپنی تشکیک کا، اپنے سوال کا بیان کر رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر وہ ہر طرح کے تعصب سے بالا تر ہو کر آگے سفر جاری رکھتا ہے تو یہ گویا حق کی تلاش کا سفر ہوگا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے خدا نہیں ہے، یہ اب دعویٰ ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے فلاں خدا کی خدائی میں شریک ہے، یہ بھی ایک دعویٰ ہے۔ ان دونوں کے لیے کوئی دلیل سرے سے موجود ہی نہیں، صحیح، نہ نفی کے لیے کوئی دلیل ہے اور نہ کسی کو ساتھ شامل کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے۔ تو اس وجہ سے وہ بات کہی جائے یا یہ بات کہی جائے، دونوں صرف افتراء ہیں۔ یعنی انسان نے جوش جذبات میں یا کسی خاص کیفیت میں یا کسی نفسیاتی رد عمل میں اپنے حدود سے آگے بڑھ کر ایک جھوٹ بول دیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید اس کو قول الزور کہتا ہے، یعنی یہ ہر حال میں ایک جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اس بات کے لیے دلیل پیش کی جا سکے۔ یعنی شرک اور الحاد دونوں آخری درجے میں بے دلیل ہیں۔ البتہ یہ بات کہ کوئی آدمی کھڑا ہو گئی، جیسے آپ نے کہا، یہ کہتا ہے کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس کائنات میں شریک، ہو سکتا ہے، تو یہ سوال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوا کہ اس کائنات کا پروردگار ہے، لیکن میں نفی کی جسارت نہیں کرتا، یہ بھی سائل ہے، سوال کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو اس نے تو اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے، یہ سوال پوچھ رہا ہے، مختلف امکانات کا جائزہ لے رہا ہے۔ وہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، ٹھیک، وہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں اپنے امر میں فلاں ہستی کو شریک کر لیا ہے، یہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ کہ یہ سری جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت قول اللہ ہے اور بغیر الحق ہے، بغیر کسی دلیل کے یہ خدا پر جھوٹ باندھنا، خدا پر بہتان لگانا ہے۔ کیونکہ یہ اطلاع اگر کوئی دے سکتا تھا
تو وہ صرف ذات باری ہی کی طرف سے مل سکتی تھی، تو اس نے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں دی۔ اور جب اس نے اطلاع نہیں دی، دیکھیے آپ کہ خدا کے معاملے میں بھی ہم کو جو اطلاع مثبت طور پر دیا وہ پیغمبروں نے دی، تو یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو اس وجہ سے نہ اس کا کوئی ماخذ ہے، نہ اس کا کوئی منبع ہے، اور نہ اس کے بارے میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو ایک سفر پہ نکلا تھا، وہاں امکانات میں سے فلاں امکان کے لیے مجھے یہ دلیل مل گئی، ان میں سے بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اصل میں آگے بڑھ کر اپنی طرف سے افتراء کرنا ہے، اور یہ بالکل وہی ہے جو ہم باقی زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ بارہ دیکھا ہوگا، کوئی سنی سنائی بات ہے، ہم نے اس کو حقیقت بنا کے پیش کر دیا۔ کسی نے کوئی کسی پر تہمت لگائی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی تحقیق کی جانی ہے، ہم نے اس کو آگے نقل کر دیا۔ تو ہم اخلاقی لحاظ سے بھی اپنے اندر یہ کمزوری رکھتے ہیں کہ چیزوں کی تحقیق کے بغیر دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے، کسی بے گناہ پر کوئی الزام لگانا، کسی کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کرنا بڑا گناہ ہے، اور پھر یہ کہ خدا کے بارے میں جھوٹی بات کرنا۔ تو آپ اگر گناہوں کو ایک قاعدے میں لانا چاہیں تو لوگوں کے بارے میں جھوٹی بات کرنا اور خدا کے بارے میں جھوٹی بات کرنا، اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو جتنی ہماری قدیم تہذیبیں ہیں، سومری تہذیب ہے، بابلی تہذیب ہے، یا خود یونان کی تہذیب ہے، ہمیں وہاں پر بھی شرک کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ اب قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو شرک کی مذمت اس پس منظر میں ہو رہی ہے کہ ایک خالق موجود ہے، اس خالق کا تعارف تمہیں پیغمبر کرا رہے ہیں، اس کی نسبت سے تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ ساجی شریک ٹھہرا رہا ہے کسی کو۔ یہ جو پرانی تہذیبیں ہیں ان کے اندر بھی شرک ہمیں نظر آتا ہے، سورج دیوتا کی پرستش ہو رہی ہے، چاند کو پوجا جا رہا ہے، یا اور اس طرح سے۔ تو وہاں پر تو خدا کا وہ تصور جو الہامی مذہب ہمیں دیتا ہے سرے سے موجود ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا۔ تو پھر جو نفی جس چیز کی قرآن مجید میں ہوئی ہے وہ اس خالق کے ساتھ تو کسی کو شریک ہی نہیں کر رہے۔ خود مثلا ارسطو اور افلاطون ہیں، ان کا اپنا جو پورا تصور جہان ہے اس میں تو ایک پیور ذات ہے، اس کے مظاہر دنیا بھر میں مجسم ہو گئے، تو وہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ تو جو مین پرابلم تھا مذہب کا وہ تو سرے سے وہاں خدا پر افطرا ہوا ہی نہیں، وہ خدا تو وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے جو خدا قرآن مجید میں زیر بحث ہے۔ نہیں، دیکھیے یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم کی تعریف زیادہ سے زیادہ پیچھے لے جائیں تو وہ 4-5 ہزار سال بنتی ہے۔ ٹھیک، اس میں جو چیزیں ہیں ان سے ابتدا نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اسی کے پیش نظر اس دنیا میں انسان کی تاریخ سنائی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام اور اللہ کی ہدایت یہ پہلے دن انسان کو دے دی گئی۔ ٹھیک، پہلا انسان آدم علیہ السلام تھے، وہ صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے، وہ پہلے پیغمبر بھی تھے، اور پیغمبر کی حیثیت سے ان کو توحید بھی بتائی گئی، ان کو آخرت کا تعارف بھی کرایا گیا۔ اس لیے پوری انسانیت کے اندر یہی روایت پیدا ہوئی۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگوں نے اس کے بعد شرک ایجاد کیا۔ چنانچہ جتنی مشرک قومیں ہیں ان کے اندر ایک آسمانی خدا وہ ہمیشہ موجود رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی اس سے نہ ارسطو، نہ افلاطون، نہ بڑے علماء فقہا جو کچھ بھی کسی قوم میں موجود ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں کچھ الفاظ میں اس چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ذات باری کا تصور، یہ کہ اس کی صفات کیا ہیں، یہ کہ اس کے اوصاف کیا ہیں، ان کے بارے میں تو وہ وضوح آپ کو بعض اوقات نہیں ملتا جو مثال کے طور پر قرآن پیدا کرتا ہے یا الہامی کتابیں پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ہندوؤں کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کے ہاں بھی ایشور کا تصور پوری طرح موجود ہے، کوئی ایشور کا بت نہیں بنایا جاتا، کبھی اس کے بارے میں وہ تصورات نہیں پیدا کیے جاتے۔ اس کے بعد جو کچھ کہا جا رہا ہے، وہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پیدا ہوا۔ یہ ہے تو اب ظاہر ہے کہ چونکہ اس کی پیدائش کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کی تاریخ ریکارڈ نہیں ہو سکی کیسے پیدا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے جب وہ پیدا ہوا ہے مختلف قوموں میں تو اس کے عوامل کا تجزیہ کیا جاتا ہے، فلسفیانہ سطح پر بھی کیا جاتا ہے، مذہبی فکر میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ شواہد سے تجزیہ ہے، اس معاملے میں کوئی معلومات کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی ذات باری کا تصور یا اسکائی گاڈ کا تصور، آسمانی خدا کا تصور یا کائنات کے خالق کا تصور، یہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی یہ تو آپ کو کسی تہذیب میں بھی یہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہ اس کے بعد اس تصور کی معرفت کیا ہے، یعنی اس کی پہچان حقیقت میں کیا ہے، خرابی وہاں پیدا ہو رہی ہے، اور یا پھر اسی میں کہ اس نے اس کائنات سے اپنا رب پیدا کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کیا ہوا ہے، خلق یا امر۔ تو خلق کے عمل میں اور امر کے نفاذ میں پھر لوگ مشرکین کے طریقے پر عقائد بناتے ہیں۔ تو اصل میں شرک اس طرح سمجھا جا سکتا ہے
تو میں نے عرض کیا کہ جو عوامل کی بحث ہے آپ کے کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے پیدائش دیکھ لی ہے ہمارے سامنے پیدا ہو رہا ہے۔ ہاں یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ سیدنا مسیح نے جب دنیا میں توحید کی منادی کی تو ان کے ماننے والوں میں کیسے پیدا ٹھیک، ہوا، وہ تو تاریخ کا بیان، تاریخ کا کل کا بیان ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی منادی کی تو آپ کے ماننے والوں میں شرک کی مختلف صورتیں کیسے در آئیں، ٹھیک، یہ بتایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ ان پرانی تہذیبوں میں ظاہر ہے کہ پھر ماضی گم ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں بتا سکتے کہ مثال کے طور پر وید ہی کس زمانے کے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایشور نے برہما کو اور اسی طرح کے وشنو کو اور شیو کو وجود بخشا، یا یہ اس کے شریک ہوئے، یا اس طریقے سے اس کا ظہور ہوا، دوسرے لفظوں میں کہیے تو یہ کس زمانے میں ہوا۔ تو یہ زمانہ جب تک معلوم نہ ہو، اس کی تاریخ جب تک محفوظ نہ ہو، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، پڑھ لیا۔ اس میں جو شواہد پھر دنیا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں انہی پر قیاس کیا جاتا ہے کہ غالباً یہ ہوا ہوگا، غالباً یہ ہوا ہوگا، غالباً یہ ہوا ہوگا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم صاحب، میں آپ کی تفسیر میں آپ نے شرک کے بارے میں ایک دو جملے لکھے ہیں، وہ بیان کر کے سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ نے لکھا شرک اپنی حقیقت کے لحاظ سے کفر ہی ہے، اس لیے کہ دین میں خدا کا صرف وہی ماننا تسلیم کیا جاتا ہے جو توحید پر پورے ایمان کے ساتھ ہو۔ چنانچہ آیت میں الذین کفروا سے مراد مشرکین قریش ہیں جو سورہ کے مخاطب ہیں۔ اب قرآن مجید جن مشرکین سے خطاب کر رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ اللہ کے ماننے والی قوم تھی، ان کے اندر پیغمبر کی بعثت ہوئی اور ایک لمبے عرصے تک اسی توحید کے معبد کے رکھوالے کی حیثیت سے وہاں پر توحید ہی پر قائم رہے۔ 300 سال پہلے شرک پیدا ہوا، انہوں نے اس خدا کے تصور کو تبدیل کر کے ایک شرکا کا تصور پیدا کر لیا۔ آپ نے جو جملہ لکھا ہے کہ شرک اپنی حقیقت کے لحاظ سے کفر ہی ہے، تو یہ ان لوگوں کی رعایت سے ہے کیونکہ ان کو جو خدا کا تصور دیا گیا تھا، یہ شرک کر کے اصل میں اس تصور میں وہ کفر پیدا کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو مانتے ہیں تو ایک ہوتا ہے اس پہ اجمالی ایمان، ٹھیک، مثال کے طور پر میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ ایک اجمالی بیان ہے۔ اسی طریقے سے میں رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، یہ بھی ایک اجمالی بیان ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو ماننے کے کچھ لوازم پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے آخرت پر ایمان ہے، اس کے بھی کچھ لوازم ہیں، فرشتوں پر ایمان ہے، اس کے بھی کچھ لوازم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لوازم میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کے ساتھ کسی مفہوم میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ٹھیک، تو جب آپ اصل میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری ذات پر ایمان کے لوازم میں سے جب آپ کسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں تو اصل میں میرا انکار کر دیتے ہیں۔ اوکے، اچھا، تو یہ وہ بات ہے، جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص مانتا ہے تو آپ کی نبوت کے لوازم ہیں، یعنی آپ کے بارے میں یہ ماننا ضروری ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی نبوت کے لوازم میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کی نبوت یا آپ کی رسالت الی الخلق کافہ ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، قیامت تک ہر قوم کے لیے۔ ٹھیک، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری یہ چیز ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں آپ پر ختم ہو گئیں، اب کسی نوعیت کے کسی مفہوم میں کسی نبی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ تینوں چیزیں، ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دیا جائے تو یہ در حقیقت رسول اللہ کا انکار ہے۔ اوکے، تو یہ وہ چیز ہے، یعنی کفر اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب، فطرت کے اندر یہ چیز تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ اعراف کے اندر کہ اگر کسی پیغمبر کی خبر تم تک نہیں بھی پہنچی تب بھی روز قیامت خدا کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اس لیے کہ تمہاری شعور کے اندر یہ چیز پیوست کر دی گئی تھی۔ عہد الست ہوا ہے، میری تمہاری ارواح سے ایک مکالمہ ہوا ہے، اس میں میں پوچھا تھا اور تم نے اس کا جواب دیا تھا۔ تو کیا اس پس منظر میں کہا جا سکتا ہے کہ شرک کی نفی یعنی شرک نہ کرنا یہ میری فطرت میں ڈالا گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فطرت کی اس رہنمائی کی بنیاد پر روز جزا مجھے احتساب کے کٹہرے میں کھڑت رہی؟ اس دنیا میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک ہی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہیں، بہت سے بچے ہیں ماں کے پیٹ ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں رخصت ہو جاتے ہیں، بچپن میں رخصت ہو جاتے ہیں، جوانی میں دنیا سے رخصت چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے ہیں کہ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو ایک عمر نہیں دی گئی، ایک جیسا ماحول نہیں دیا گیا۔ تو جو امتحان یا ابتلا ہے اس میں ہر آدمی کے ساتھ الگ معاملہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہدایت کے معاملے میں بھی 3 واضح درجات ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسی ہدایت پر چھوڑ دیا گیا ہے،
جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی تھی، پہلے پیغمبروں نے ان کو آ کے متنبع کر دیا ہر قوم کے اندر. اس میں کوئی چیز باقی رہ گئی تو ٹھیک، اگر باقی نہیں بھی رہی تو وہ فطرت کی ہدایت کافی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی بنیاد پر میں قیامت میں مسئول ٹھہراؤں گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ جن کو آج پیغمبروں کی ہدایت نہیں پہنچی ہے، جن کے ہاں آباء سے وہ روایت محفوظ نہیں رہی تو وہ بچ گئے. ان کو فطرت میں جتنا علم اللہ نے دیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے، تم تک نہیں پہنچی، آج نہیں پہنچائی گئی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہیں جو کچھ فطرت میں ہدایت دی گئی ہے اس کی بنیاد پر تم جواب دو. اور وہ دو چیزیں ہیں ان کو متعین کر دیا، یعنی خالق کا شعور، یہ فطرت کے اندر ودیت ہے. اس کے معاملے میں انسان تصور قائم کرنے میں غلطی کر سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے، لیکن بہرحال وہ یہ ماننے پر مجبور ہے. اور دوسرے اخلاقی شعور، یعنی حادثہ اخلاقی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ تقویٰ ہے، یہ فجور ہے، یہ بر ہے، یہ اسم ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے. حسن و قبح کا شعور دے کے انسان کو بھیجا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ شعور موجود ہے تو دنیا میں جتنے رویے ہوں گے ان میں انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ کسی جنگل میں یا کسی اور جگہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کے لیے مشترک ہے. اب اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس پیغمبروں کی ہدایت پہنچ گئی ہے، جیسے مسیحیوں کے پاس، جیسے یہود کے پاس. یعنی یہ پیغمبروں کی ہدایت سے وابستہ قومیں ہیں. اس میں وہ باقاعدہ جانتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ کتاب ان پر نازل ہوئی تھی. مسیحی انجیل ہی کو سیدنا مسیح کی طرف سے اللہ کی کتاب کے طور پر پیش کر رہے ہیں. یہی معاملہ تورات کا ہے، یہی انبیاء کے صحائف کا ہے. تو ان لوگوں سے ظاہر ہے کہ جو علم ان کو دیا گیا ان کی بنیاد پر سوال ہوگا. پھر تیسرا درجہ وہ ہے کہ جس میں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی، آپ کا پیغام پہنچ گیا. تو اب جن تک وہ پہنچ گیا ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح 3 درجات ہی میں رکھا ہوا ہے. اس وقت بھی دنیا میں یہی صورتحال ہے اور شاید قیامت تک یہی صورتحال رہے گی. ٹھیک، تو توجہ کے چند اور ہم سب ضمنی توضیحی سوالات شرک کے حوالے سے یہ بیان کیجیے گا کہ سیدنا مسیح کے ماننے والوں نے قرآن کے مطابق ایک کام کیا جو کہ اللہ نے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ شرک تھا. اگر وہ شرک تھا جو کچھ انہوں نے کیا، تو ان کے اس دعوے پر کہ وہ شرک نہیں کرتے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کی سزا میں تخفیف کیوں گئی؟ اس لیے کہ اگر شرک کا کوئی عذر نہیں ہے، شرک کی نفی فطرت میں پیوست ہے. خود الہام کے ماننے والوں کے لیے یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو مانے تو اس کے لوازم کو مانے، شرک نہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیان پر کہ نہیں ہم تو توحید پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے شرک کو شرک کہنے کے باوجود ان کو رعایت کیوں دی سزا کے اندر؟ یہی اللہ تعالیٰ کا عین انصاف ہے. یعنی وہ کسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، سوال یہ ہے مخاطب مانتا یا نہیں مانتا. تو اگر مخاطب نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ کسی غلطی میں پڑا ہوا ہے. تو پھر تو اس سے بات کرنی پڑے گی، اس کو بتانا پڑے گا، پھر اس پر حجت تمام کرنی پڑے گی، پھر یہاں تک بات پہنچانی پڑے گی کہ وہ یہ کہہ اٹھے کہ مجھ پر واضح بات کر دی گئی پھر بھی میں نے نہیں مانا. ٹھیک. لیکن جس وقت کوئی قوم یہ کہتی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے شریک بنائے ہیں، مسیحی یہ نہیں کہتے، یہود یہ نہیں کہتے، یعنی وہ جو کچھ سیدنا مسیح کے بارے میں مان رہے ہیں، جو کچھ عرب کے یہود سیدنا عزیر کے بارے میں کہتے تھے، ان کے خیال میں وہ شرک نہیں ہے. وہ اصلاً اپنے آپ کو توحید ہی کے علمبردار کہتے ہیں. یہی صورتحال مسلمانوں کی. ٹھیک. یعنی مسلمانوں میں تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے، ان کے ہاں علماء دین کی دعوت ان تک پہنچا رہے ہیں، اس کے باوجود شرک پیدا ہوا ہے. شرک کو لوگوں نے اختیار کیا ہے، لیکن کیا مان کر کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. تو یہ اصل میں غلطی لگنا ہے، یہ شرک کا اقرار نہیں ہے. جب آدمی مقر بالشرک ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کسی مقر بالشرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو جو آدمی مقر بالشرک نہیں ہے وہ تو اصل میں ایک خرابی میں مبتلا ہے جس کا اس کو خود شعور نہیں ہے. اس سے گفتگو کی جائے گی، بات کی جائے گی، اس میں عفو درگزر کا بھی امکان. ٹھیک. اچھا صاحب، ان کے برخلاف جو مشرکین مکہ ہیں وہ بھی تو آخر انہی کی طرح ایک عذر اپنا پیش کرتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے تم شرک نہ کرو تو سورہ زمر میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ یہ عذر تو ان کا نہیں سنتے ہو. نہیں، اس میں تو یہ نہیں ہے، اس میں تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ شرکا ہیں. ہاں، وہ قرآن مجید نے بیان یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس لیے شرک کرتے ہیں. یہ تو وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو شریک بنایا کیوں ہے. اوکے، اچھا. یعنی یہ شریک بنانے کا سبب بتا رہے ہیں.
اور عام طور پر انبیاء کی قوموں کے ہاں یہی چیز ہوتی ہے، یعنی وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ فلاں اور فلاں ہستی، وہ ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے کوئی نیک صالح آدمی ہو، وہ اسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا شفیع ہوگا، ان کے شرک پیدا ہونے کا سبب یہ بنتا ہے۔ تو یہ سبب شرک ہے جو آیت آپ نے پڑھی ہے، ان کا اقرار یہی ہے کہ ہاں ہیں ہمارے ایسے شرکا۔ اس کے بالکل برخلاف مسیح یہ نہیں مانتے، اہل کتاب یہ نہیں کہتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہیں ہمارے شرکا یا ہم نے حضرت مسیح کو خدا کا شریک بنا لیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اب اس کو ان تک پہنچنا ہے، ان کو بتانا ہے، انہوں نے اس کا یا اقرار کرنا ہے یا انکار کرنا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا صاحب۔ آج کے نشست کا آخری سوال شرک کے پس منظر میں عام طور پر دنیا بھر میں جس وقت ہم لوگوں کا اللہ کا دین پیش کرتے ہیں لوگوں کو اور یہ بتاتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ اتنی کبھی چیز ہے، ایک اخلاقی نوعیت کا جرم ہے اور اللہ کی نسبت سے کیا جاتا ہے تو یہ اس کا عتاب ہوگا، ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو لوگوں کی جو شعور کی سطح میں نظر آتی ہے، کروڑوں اربوں لوگ ہوتے ہیں جن کے تجزیہ تحلیل کسی چیز کو ویریفائی کرنے کا عمل نہیں ہوتا، تو شرک کی تہذیبوں میں جو لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وہ بچہ تو بچپن سے دیکھ رہا ہے والدین کو بت پوجتے ہوئے، تو پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، تو ان کو بھی کیا اس درجے کی سزا دی جائے گی؟ کیونکہ جس خالق کو ہم مانتے ہیں اس سے انصاف کی توقع کرتے ہیں، تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ تو پیدا ہی اس کام میں ہوا، اور ہم خود دیکھتے ہیں اس طرح ہم مسلمان پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں شعور نہیں ہوتا خالق کا، ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور کبھی اس طرح سے تجزیہ اور تحلیل نہیں کرتے، تو اس کو پھر کس جرم کی سزا دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی کا نام لے کے نہیں کہا کہ فلاں کو میں یہ سزا دے رہا ہوں، اصول میں بیان کیا جاتا ہے جس نے یہ جرم کیا ہے اس کی سزا یہ ہے، تو جرائم کی سزائیں بیان کی جاتی ہیں ٹھیک، ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کفر یہ ہے اور اس کی سزا یہ ہے، شرک یہ ہے اور اس کی سزا یہ ہے۔ اب وہ آدمی قیامت میں خدا کی بارگاہ میں اٹھے گا تو جو آپ آزار پیش کر رہے ہیں باہر سے دیکھ کے، وہ آزار وہ بھی پیش کرنے کے لیے وہاں دربار میں حاضر ہو جائے گا۔ وہ آزار اگر حقیقی ہوں گے تو وہ پروردگار رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر وہاں واضح ہو گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو 10 مرتبہ تنبیہ ہوئی ہے، اس کو 50 مرتبہ اس کے شعور کے اندر یہ چیز اٹھی ہے، پھر کیا کریں گے؟ پیغام صاحب آزار تو ہو ہی نہیں سکتے نا، اس لیے کہ فطرت میں ودیت تھا، اس کے لیے تو دلیل آپ کہتے ہیں ہونے کی نا کہ یہ آزار تو ہمارے زاویے سے ہے نا جو ہم پیش کر رہے ہیں، جی، وہاں پر یہ آزار ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا فیصلہ وہ پروردگار کرے گا۔ تو خدا نے یہ کب کہا ہے آپ کو کہ فلاں کو میں جہنم میں ڈال رہا ہوں؟ وہ تو یہ اصول بیان کر رہا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی باقی جرائم میں دیکھ لیجیے، اگر کسی نے بدکاری کا ارتکاب کی ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان کی سزا بیان کی جاتی ہے نا، فلاں کو قتل کی سزا دینی ہے، کیا اس میں یہ گنجائش نہیں رکھی ہوئی کہ اگر آپ کے ورثہ مان جائیں اور ریاست بھی یہ محسوس کرے کہ اس کی تخفیف ہو سکتی ہے تو نہ سزا دیں؟ تو سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اوپر کیا آپ نے لازم کر دی ہے؟ اس نے بھی اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ فعال لما یرید ہے، جن چیزوں کے بارے میں جو کرنا چاہے کرے گا، کوئی بے انصافی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے فلاں کو یہ کام کرتے دیکھا ہے، اس پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ جی، ہم تو صرف یہ بتائیں گے کسی آدمی کو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی کتاب کی روشنی میں یہ شرک ہے، یہ بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے اس کی سزا یہ ہے۔ تو ہمارا دائرہ یہ ہے، اس سے آگے ہم لوگوں کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ناظرین۔ شرک کے حوالے سے ہم نے کام سب سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت